ان روزے داروں کو اللہ نے آج کے دن کی خوشخبری عطا فرمائی کہ یہ وہ دن ہے یوم افطار کہ جس دن اللہ اپنے ان نیکوکار بندوں کو ان کے اجر سے یعنی ان کی مزدوری سے نوازتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ اس کی وجہ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے بہت مرتبہ بیان فرمائی ہے، اکثر علماء اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ دیگر جو عبادات ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہے، چاہے وہ تلاوت کی شکل میں ہے، چاہے وہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہے، ان میں ریاکاری ممکن ہے، ان میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ممکن ہوتا ہے کافی تعداد میں لوگ آ گئے تو امام صاحب نے اچھی قرات شروع کر لی، اچھی تلاوت شروع کر لی، لمبی نماز شروع کر لی، تو دکھلاوا ہوا نا۔ ہو سکتا ہے کہ جب کہیں امام صاحب یا کوئی بھی نماز پڑھانے والا یا کوئی بھی مقتدی گھر میں یا کہیں باہر اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے اتنے خشوع خضوع کے ساتھ وہ نہ پڑھ رہا ہو جتنے خشوع خضوع کے ساتھ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس میں دکھلاوا ممکن ہے، اس میں ریاکاری ممکن ہے۔ کہیں تلاوت آدمی کر رہا ہو، تلاوت میں بھی دکھلاوا ممکن ہو سکتا ہے، کسی کو دیکھ کے تو اچھی خوبصورت تلاوت شروع کر دی، اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دی، دکھانے کے لیے بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی، اس میں ریاکاری بھی ممکن ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کسی کو دیکھ کے تو اور خوبصورت شروع کر دی، اس میں بھی ریاکاری ممکن ہے۔ صدقہ دے رہا ہے، اب اصل صدقہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ چلے، صدقہ تو وہ ہوتا ہے۔ بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکھانے کے لیے، اپنی امیج بڑھانے کے لیے، تو وہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر ایک بندے نے کھانا بھی چھوڑ دیا، ایک بندے نے پینا بھی چھوڑ دیا، ایک بندے نے لغویات سے بچنا بھی چھوڑ دیا، اب وہ مسجد میں آئے گا تب بھی نہیں کھائے گا، لوگوں میں رہے گا تب بھی نہیں کھائے گا، گھر میں جائے گا تنہائی میں رہے گا تب بھی نہیں کھائے گا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تنہائی میں بھی روزے دار ہے، اجتماعی شکل میں بھی روزے دار ہے، لوگوں کے سامنے بھی روزے دار ہے، اور لوگوں کے بغیر بھی وہ روزے دار ہے۔ اس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کیا جزا عطا کرتا ہے؟ دو خوشخبریاں تو اللہ نے آپ بتلا دی ہیں، دو خوشخبریاں، جزائیں تو بہت ہیں روزے داروں کے لیے، بہت جزائیں ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہے، مگر دو خوشخبریاں اللہ نے بتلا دی ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے اور افطاری کے وقت جو مشروبات پیتا ہے، معقولات کھاتا ہے، تو اس سے جو اس کو سکون میسر ہوتا ہے، جو اس سے اطمینان میسر ہوتا ہے، جو اس سے راحت نصیب ہوتی ہے، تو بڑی خوشخبری ہوتی ہے روزے دار کو افطاری کے وقت۔ اور سب سے بڑی جو اللہ کی طرف سے عنایت، جو اللہ کا کرم ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ بروز قیامت جب روزے داروں کو تمام نعمتوں سے، جنت سے سب سے نوازا جائے گا، تو بس اللہ فرمائے گا کہ روزے داروں کو لے آؤ، آپ میرا دیدار ان کو کروا دو۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ روزے داروں کو اللہ فرمائے گا لاؤ آج ان کو ان کے رب کا دیدار کروا دو۔ تو آج یہ جو ہے نا عید الفطر کا دن، یہ اجر کا دن ہے، یہ مزدوری کا دن ہے۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو مزدوری عطا کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں اور لغویات سے بچ جاتے ہیں، اپنے ذہنوں کو شفافیت میں ڈال دیتے ہیں، اپنے قلوب کو اللہ کی عبادتوں سے منور کرتے ہیں۔ اللہ انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ آج یوم افطار ہے، آج عید الفطر ہے،
خوشی کا دن ہے, آج تمہارے اجر کا دن ہے, آج تمہاری مزدوری کا دن ہے, آج تمہاری جھولیاں بھرنے کا دن ہے, آج تمہیں رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال کیا جائے گا. مگر اس کے ساتھ ایک بات کا لحاظ رکھنا بھی اہم ہے, ضروری ہے. عید نام یہ فاخرانہ لباس پہننے کا نہیں ہے. عید نام رنگا رنگ کھانے بنانے کا نام نہیں ہے. میرے گھر میں, آپ کے گھر میں 50 قسم کے کھانے بنے ہیں, میرے پڑوسی کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے اور اس کے پاس چائے بنانے کے لیے شکر تک میسر نہ ہو تو میری وہ عید نہیں ہے, وہ میری بربادی کا سبب ہے. وہ تمام چیزیں میرے آقا کا وہ واقعہ جو ہے نا, وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ علیہ السلام جب ایک یتیم بچے کو سینے سے لگاتے ہیں عید کے دن اور اسے فرماتے ہیں کہ کیا تجھے وہ خوشیاں نہ دی جائیں کہ جو خوشیاں ایک باپ اپنے بیٹے کو عطا کرتا ہے. اگر سے مواقع آئے, ایسے دن آئے, اس وقت آپ سب سے پہلے اپنے غرباء کا خیال رکھیں, اپنے مساکین کا خیال رکھیں, یتیموں کا خیال رکھیں, بیواؤں کا خیال رکھیں, اور آپ اپنے پڑوس میں ڈھونڈیں ایسے لوگ کہ جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو کھانا پیٹ بھر کے کھلا دیا, پانی کا گھونٹ ہی پلا دیا, چائے کا ایک پیالہ ہی پلا دیا, گویا کہ تمہیں اللہ نے اس اجر سے نواز دیا. ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بے کس, بے سہارا, مجبور, محتاج کو تم ایک مرتبہ کھلا کے دیکھو, اور کھلانے کے بعد تم اپنے دل کا محاسبہ کرنا کہ سکون کتنا ملتا ہے. اپنے بچوں کو عیدی 500 1000 روپے ہم دے دیتے ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے بچوں کو دیتے ہوئے. کاش کہ ایک وہ بندہ, ایک وہ بچہ جس کا باپ اس کے سر پہ نہیں ہے, کاش کہ اس کا باپ اس کے سر پہ ہوتا تو وہ بھی اس کو عیدی ضرور 50 روپے تو دیتا. کم سے کم یہ لحاظ رکھا جائے کہ اپنے بچے کو 500 کے بجائے 200 دے دو, 300 اللہ کی رضا کے لیے ایسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دے دیا کرو ایسے موقع. عید نام یہ نہیں ہے کہ تم بڑے بڑے کھانے کھاؤ, رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ اور عیش و عشرت سے اپنے وقت کو صرف کر دو, مگر اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی کو ہم بھول جائیں. اور آج یہ عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اس امت محمدیہ کو یہ جو واقعہ ہوا ہے مسجد اقصی کے اوپر, فلسطین کے مظلوموں کے اوپر, معصوم بچوں کے اوپر, نہتے لوگوں کے اوپر, جب وہ واقعہ سامنے آتا ہے تو یہ خوشیاں منانے کا وقت نہیں ہے. جب ان معصوموں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, ایک معصوم سبزی لینے کے لیے جاتا ہے اور کس طرح سے اسے قتل کیا جاتا ہے. 11 سال یا 12 سال کا بچہ, کیسے اسے قتل کیا جاتا ہے, اور وہ معصوم بچے مسجد اقصی کے صحن میں بلبلا رہے ہیں. کوئی باپ کو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی ماں بچے کو ڈھونڈ رہی ہے, کوئی باپ بچے کو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے. سبحان اللہ. آپ بتائیں کہ ہماری غیرت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ان مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ہمارے گھروں میں 50 قسم کے کھانے بن رہے ہیں. یہ ہماری غیرت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. اور یہ وہ امت ہے جس امت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں اخلاق کا درس دیا ہے, جہاں محبت کا درس دیا ہے, جہاں بھائی چارگی کا درس دیا ہے, وہاں پہ غیرت کا درس بھی دیا ہے. اور جس معاشرے میں, جس سماج میں, جس گھر میں, جس فیملی میں
اور جس علاقے میں غیرت نہیں ہے وہ ایک مردہ قوم شمار کی جاتی ہے. آج صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا اور وہ اٹھ کے آ کے ان مظلوموں کی مدد کرے گا، یا دیگر وہ رہنما پیدا نہیں ہوں گے آج کہ جو ہماری رہنمائی کریں گے. آج وہ حرام خور رہنما جو ان یہودیوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور اسلام کے سودے کرتے ہیں اور ان نہتے مظلوموں کی جانوں کے سودے کرتے ہیں، کب تک یہ سودے کریں گے؟ کب تک ان کے سامنے ان کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی؟ کب تک وہ ہماری مائیں بہنیں اس مظلومیت کا شکار ہوتی رہیں گی؟ کب تک یہ تماشا ہوتا رہے گا؟ مگر وہ وقت آ چکا ہے کہ ہر ظلم کی انتہا کے بعد اللہ کی طرف سے انقلاب بھی آتا ہے، اور جب انقلاب آتا ہے تب دھجیاں ظلم کی اڑتی ہیں، تب ظالم کے بچنے کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بس اللہ کی گرفت میں وہ آ چکا ہوتا ہے. مگر یہ امتحان اس امت کا ہو رہا ہے کہ یہ امت اور اس امت کے وہ قائد و رہنما جو ان یہودیوں کے، جو ان ظالموں کی خوشامد کرتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سب آج کے دن یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان شہیدوں کے مراتب کو بلند فرما اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما اور ان مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ جو ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمارے سامنے ہماری ماں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، یا اللہ ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم ان کا سامنا کر سکیں. یا اللہ اس امت کو غیرت عطا فرما. اس لیے غیرت پیدا کرو. جہاں اخلاق کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، وہاں غیرت کی ضرورت ہے. یہ امت بے غیرت نہیں ہونی چاہیے. اس امت کو رسول اللہ نے بے غیرت بنا کے نہیں بلکہ غیرت مند بنایا ہے. اس امت کو غیرت کا درس دیا ہے. اس امت کو کاش ہم کسی کو نہ پڑھتے، کاش رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوتا، رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہوتا، خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا ہوتا، ابو بکر صدیق کو پڑھا ہوتا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا ہوتا، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوتا تو ہم بے غیرت نہ ہوتے. جہاں ہم آج اپنے بزرگوں کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں، جیسے دور جاہلی میں کیا ہوتا تھا، شعرا جب شاعری کرتے تھے اپنے بزرگوں کے قصیدے گاتے تھے، اپنے بزرگوں کی تعریفیں کرتے تھے، اپنی جنگوں کی تعریفیں کرتے تھے اور اپنے خاندان کی تعریف کیا کرتے تھے. ہم ان سے کون سے کم ہو گئے؟ وہ سارے کرتوت تو ہم میں موجود ہیں. کاش کہ رسول اللہ کے قصیدے گا کے دیکھو، رسول اللہ کے صحابہ کے قصیدے گا کے دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے زندگی کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے غیرت کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے انسانیت کیا ہے. اللہ ان یہودیوں کو تباہ فرمائے جو آج فلسطین کے اوپر ان مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے.